الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے ہیں بہت ساری چیزیں، ان میں کی عورتوں کی شہوات یا عورتوں سے محبت اور بیٹوں کی محبت، اور والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، والخیل المسومہ، اور منتخب اچھے قسم کے نسلی گھوڑوں کی محبت، والانعام والحرث، اور اسی طرح سے کھیتوں باغوں کی محبت، ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یاد رکھو کہ یہ جز وقتی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اس دنیا کی زندگی میں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے وہ انجام کار کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ دنیا کی بہت ساری چیزیں، جیسے عورتوں کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور اسی طرح سے کھیت ہیں، کھلیان ہیں، باغات ہیں، گاڑیاں ہیں، آج کے دور میں بے شمار اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور انسان ان کے پیچھے ہی آخرت کو بھول جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہی بہت زیادہ دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اتنی محبت دنیا کی لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ لوگ ان کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ابھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ممالک کہ جہاں پہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، جیسے جاپان ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ خودکشی کرتے ہیں، باقی دنیا کے اندر بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مقابلے میں آ گئے ہیں کہ اس کے پاس تو اچھی قسم کی گاڑی ہے، میرے پاس اس سے کم درجے کی گاڑی ہے، گھر ہے، بینک بیلنس ہے، چیزیں ہیں، اس طرح سے اس مقابلے میں آ کے کہ میرے سے لوگ آگے نہ نکل جائیں، اور کوئی اس سے آگے نکلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ممالک کے اندر خودکشی کرانے والے ادارے موجود ہیں جو لوگوں کو خودکشی کراتے ہیں، تک کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وجہ دنیا کی محبت۔ اگر آخرت کی محبت ہو اس کے مقابلے میں، جنت کی چاہت ہو، جنت کی طلب ہو، کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے، یہ جو زندگی ہے یہ تو وقتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ جز وقتی سامان ہے، یہ تھوڑے متاع کا مطلب ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے متاع الحیات الدنیا، یہ قرآن میں بہت دفعہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اور اس کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں یا جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے متاع الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی جز وقتی برتنے کا سامان ہے۔ اصل میں متاع جو لفظ ہے یہ لفظ ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جس کے ذریعے سے لوگ اپنے برتن مانجتے تھے۔ اب چونکہ زمانہ تھوڑا آگے ایڈوانس ہو گیا ہے تو لوگ دوسری جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں، تاریں اور اس طرح کی چیزیں بندروں کو برتنوں کو مانجنے کے لیے، دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو گھاس ہے وہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، اور یہ گھاس ایسی اچھی قسم کی ہوتی تھی کہ اس سے برتن کو آسانی سے مانجا جا سکتا تھا، اور پوری برتن کی جو چکناہٹ ہے یا جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کو یہ جو متاع ہے یا جو گھاس ہے یہ اچھی طرح سے صاف کر دیتا تھا، اور بئی وجہ اس کو متاع کہا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ برتن کو مانج لیتے تھے اس گھاس سے تو پھر اس کو پھینک دیتے تھے، کیونکہ اب اس نے
اس گھاس نے پورے برتن کو تو صاف کر دیا لیکن خود وہ میلا ہو گیا. اب وہ اتنا بیکار ہو گیا کہ اب دوبارہ آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. یعنی اب آپ اگر آپ نے دوسرے برتن کو مانجنا ہے تو اس کو اگر آپ استعمال کریں گے تو نہیں ہوگا. اب دوسرا گھاس آپ لیں گے. بالکل اللہ نے یہ متاع الحیاء الدنیا، یہ 3 الفاظ، متاع الحیات الدنیا، یہ سمجھنے والے الفاظ ہیں. یعنی یہ جو حیات دنیا ہے یہ متاع ہے، یہ اس گھاس کی طرح سے ہے کہ جیسے وہ گھاس آپ نے استعمال کر لی تو اب اس کے بعد اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انسان ہو، کتنا صحت مند انسان ہو، کتنا اس کا جسم صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، جوان ہو، سارا کچھ ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے تو اس کا وہ جسم بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اس متاع کی طرح سے، اس گھاس کی طرح سے کہ جیسے جب تک وہ استعمال ہو رہا تھا تو ہو رہا تھا، اب جب وہ استعمال ہو چکا تو اب بیکار ہو گیا. اب یہ جسم جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا. آپ اس جسم کو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اب آپ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اس کو آپ نے زمین میں دبانا ہے، کیونکہ اب یہ بدبو چھوڑنا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر کیڑے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اور وہی کیڑے جو ہے اس جسم کو کھا جاتے ہیں. اور اس طرح سے ایسی شدید قسم کی بدبو آتی ہے کہ یعنی اس کو لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. حالانکہ وہ خوبصورت جسم، وہ نوجوان جسم وہ تھا، اس کے لیے اتنا کچھ استعمال ہو رہا تھا اور اتنا کچھ اس کے لیے مطلب بہت کچھ چیزیں اس کے لیے یوز کی جا رہی تھیں، لیکن اب جب اس کو موت آ گئی تو اب یہ بالکل بیکار ہو گیا اور بالکل یعنی کسی کام کا نہ رہا. بئی وجہ اس کو جو ہے زمین پہ دبانے کا حکم ہوا کہ اب اس کو جلا دی، مطلب جن تو جلا دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان جو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو زمین پہ دبانے کا یا یعنی دفن کرنے کا حکم ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے کہ یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ متاع ہے، یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے، اس کے بعد تم نے مر جانا ہے، تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تمہارا یہ جسم، یہ جتنا بھی تمہاری آنکھیں خوبصورت ہوں، تمہارے گال خوبصورت ہوں، تمہاری اسکن خوبصورت ہو، تمہارا رنگ کتنا گورا چٹا اور بیضوی ہو، کچھ بھی ہو، یہ بیکار ہے، یہ فضول ہے. اور تمہارا مکان کیا گولڈن پیلیس ہو، سونے کا بنا ہوا مکان ہو، تمہاری گاڑیاں سونے کی گولڈ کی بنی ہوئی ہوں، اور تم کتنی بھی لگژری لائف گزار رہے ہو یہاں پہ، یہ سارا کچھ بیکار ہے، یہ یہیں پہ رہ جائے گا اور تم اپنا عمل لے کے اس دنیا سے جاؤ گے. نہ یہ جسم تمہارے ساتھ جائے گا، نہ تمہاری یہ چیزیں تمہارے ساتھ جائیں گی. تمہارا عمل اب تمہیں آگے تمہاری اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف لے جائے گا. کہاں پر؟ جنت یا جہنم میں، تمہارے عمل کے مطابق. اس لیے یاد رکھو کہ تم تو جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، حب الشہوات من النساء والبنین، کہ عورتوں کی محبت تمہیں چاہیے، بیٹوں کی محبت، قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور اسی طرح سے تم سونے چاندی کے ڈھیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور اس طرح سے مال کی محبت جو ہے تمہیں پریشان کیے جا رہی ہے. تو والخیل المسومۃ، اور اسی طرح سے یہ جو یعنی گاڑیاں ہیں، یا آج کل کے دور میں گاڑیاں ہم اس کو مراد لے لیتے ہیں کہ والخیل المسومہ، یعنی یہ جو گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. اسی طرح سے والانعام والحرث، اور ایسے ہی یعنی یہ جانور ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، ان کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. حالانکہ یہ چیزیں تمہیں مل بھی جائیں، ساری دنیا کی دولت تمہیں مل بھی جائے تو کیا ہوگا؟ یہ چیزیں تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، یہ یہیں رہ جائیں گی. تمہارے ساتھ کون سی چیز جائے گی؟ واللہ عندہ حسن المآب، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے جنت کی صورت میں اور اس کی نعمتوں کی صورت میں، وہ تمہاری اصل منزل ہے. اس کے لیے تم تگوداؤ کرو، نہ کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اتنے کھو جاؤ کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ. تو آگے اس کو مزید اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرمائیے کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر نہ بتاؤں؟ یعنی یہ جو تم سونے چاندی کے ڈھیر، عورتوں بیٹوں، ان چیزوں کی محبت میں لگے ہوئے، گو کہ یہ چیزیں
یہاں دنیا میں جتنی ریکوائرمنٹ ہے انسان کی جس عرصے کے لیے اور جتنی چاہیے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. شادیاں کی جائیں، کرنے کا حکم ہے. ظاہر ہے یہ اللہ نے سلسلہ انسانیت کا، نسل کا چلایا ہے. اسی طرح سے شادی عورت مرد کے ملاپ سے ہے، بیٹے بیٹیاں، اور اسی طرح سے کھیت کھلیان آباد کرنا، گھوڑے گاڑیاں اپنی ضرورت کے مطابق حلال طریقے سے ان کو حاصل کرنا، استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے. بٹ ان کو اتنا اہمیت دے کے کہ آخرت کو بندہ بھول جائے، اصلی زندگی کو بھول جائے، جنت کو بھول جائے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کہ جس کے لیے تم پریشان ہو، جس کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ جنت، اس کے لیے تم تگ و دو کرو، اس کے لیے تم کوشش کرو، اس کے لیے تم بھاگ دوڑ کرو. اور وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان پاک صاف بیویوں کے لیے کہ جنت کے اندر حوروں کی شکل میں جو اتنی خوبصورت تمہارے لیے اللہ نے وہاں پہ تیار کی ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرو. ظاہر ہے یہاں پہ بھی انسان جو ہے، مرد عورت کا جو محبت کا آپس کا ایک کھنچاؤ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، تو یہ اللہ نے پیدا کیا اس طرح سے. اس کے مقابلے میں یعنی یہاں پہ جو حلال طریقہ ہے اس کو ٹھیک ہے اپنی یعنی درست سمت میں کرنا حد تک ٹھیک ہے، مگر اصل جو ڈیسٹینیشن جنت ہے اس کے اندر جو اللہ نے ازواج مطہرات یعنی وہ پاک صاف بیویاں حوروں کی شکل میں، اور یہ دنیا کی عورتیں بھی بہت خوبصورت شکل میں وہاں پہ ہوں گی. اور اس کو مطہرہ کیوں کہا ہے؟ مطہرہ جو ہے یہ طہارت کی سپیریئر ڈگری ہے، مطلب بہت ہی پاکیزہ. کیسے بہت ہی پاکیزہ؟ دنیا کے اندر ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہمارے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، ہمارے اندر سے غلاظت نکلتی ہے، ہمارے ناک سے نکلتی ہے، ہمارے دیگر اعضاء سے نکلتی ہے، ہمارے اندر جو خون ہے یا جو کچھ بھی ہے یہ وہ اتنا صاف پاک نہیں ہے. لیکن جو جنت کے اندر جو زندگی ہوگی وہاں پہ یہ غلاظت نہیں ہوگی، جس کے جسم کے اندر نہیں ہوگی، جسم سے نکلے بھی نہیں. حالانکہ وہاں یہ سارا کچھ ہوگا، مرد عورت کا ملاپ ہوگا، اور میری میاں بیوی کا اسی طرح سے کھانا پینا بھی ہوگا، اچھی سے اچھی خوراکیں ہوں گی کھانے پینے کی، بہت کچھ ہوگا. لیکن یہ غلاظت اندر سے نہیں نکلے گی، نہ مردوں کے نہ عورتوں کے، یا نہ ہی عورتوں کو جس طرح سے یہ پیریڈ آتے ہیں یعنی حیض آتا ہے، نفاس، یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی، یا ناک سے جو گندگی نکلتی ہے یا جسم کے دیگر اعضاء سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصاً عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے، حوروں کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے کہ ازواج مطہرہ، انتہائی پاکیزہ بیویاں. تو یعنی دنیا کے اندر انہی چیزوں کے لیے بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اللہ نے جو تمہارے لیے فار ایور اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی پاکیزہ بیویاں، اور اتنا نعمتیں جنت کی تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان فار ایور ہمیشہ کی نعمتوں کے مقابلے میں تم اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر کھو جاؤ گے، اس کو بھول جاؤ گے، تو تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور وردوان من اللہ، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی. یعنی یہ نعمتیں تو ملیں گی، ظاہر جب اللہ راضی ہوگا، اس نے تمہیں بیویاں بھی دینی ہیں، اس نے تمہیں حوریں ہیں، اور جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں، کھانے ہیں، بہت کچھ ہے، فار ایور خوشی ہے، بیماری نہیں ہے، غم نہیں ہے، کوئی فکر فاقار، کوئی کام شام کچھ نہیں ہے. دنیا کے اندر تو آپ جتنی محنت کریں گے، آپ کاروبار کریں گے، کوئی نوکری کریں گے، کوئی پریشانی ہوگی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ سارا وہاں جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ فار ایور انسان خوش رہے گا. ان ساری نعمتوں سے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ ہے رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جائے گا فار ایور. اب دنیا میں تو یہ ہے نا کہ آپ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ایک انسان اچھا خاصا نمازی پرہیزگار ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، وہاں گناہ کا سسٹم ہی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے وہ اس لیے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے یہ زندگی تو بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہمارا امتحان لینا ہے. ہمارے اندر دونوں چیزیں اللہ نے یہاں پہ رکھی ہیں، اچھائی اور برائی کرنے کی قدرت یا صلاحیت.
تو یہاں پہ یہ سسٹم ہے، وہاں پہ نہیں ہوگا، وہاں پہ فار ایور انسان اچھا ہی رہے گا، نیک ہی رہے گا، کوئی برائی کرے گا ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر اور اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار سے بڑھ کر تو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ چنانچہ حدیثوں میں اور آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس بات پہ خوش ہوگا وہ اللہ کی رضا سے ہوگا اور اللہ کو کے دیدار سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان جب راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، یعنی جب انسان جو ہے مشرف ہوگا تو اس سے بڑی اور خوشی اس کو نہیں ملے گی۔ تو یہ سب سے بڑا جو دیدار ہونا ہے، یعنی سب سے بڑی جو خوشی ہے بندے کے لیے، وہ ہے اللہ کا دیدار۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ یہاں دنیا میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں اور اسی طرح کی بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ باور فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ وقتی ہے، یہاں کی رونقیں، یہاں کی خوشیاں، یہاں کی چاہتیں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں۔ اگر تم نے فار ایور خوشی لینی ہے، اصل کامیابی لینی ہے، تو وہ ہے جنت کی زندگی، وہ ہے جنت کی نعمتیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اچھا، اب یہ کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، ان نعمتوں سے مشرف پر فرمائے گا، وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہیں کہ جو اپنے پروردگار سے یوں دعا کرتے ہیں کہ اننا آمنا، اے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرتا ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یوں دعا کیا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے جو نیک بندے کی کون کون سی صفات ہیں یا کون کون سی ان کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما بردار ہیں اپنے رب کے، والمنفقین، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دیے رزق کو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور یعنی صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم پہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، معافی مانگا کرتے ہیں، استغفار کیا کرتے ہیں۔ یہ خصوصی صفات ہیں مومن کی کہ یہ صفات رکھنے والے، ان صفات کے جو حاملین ہیں وہ ہیں جنت کے مستحق۔ اگر ان کو تم نے پہچاننا ہے، اگر ان کو تم نے جاننا ہے، دیکھنا ہے، تو یہ دیکھو کہ ان کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو جنت کو حاصل کرنے والے ہیں، جو کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں، ان میں کی جو اہم صفت ہے وہ ہے مستغفرین بالاسحار۔ اس صفت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ اصل میں جو استغفار ہے، یعنی معافی مانگنا ہے، یہ ایک خصوصی صفت ہے ایک مومن کی، اور پھر خصوصاً تہجد کے ٹائم پہ، یعنی انسان رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور اس کے بعد پھر اٹھے، اور رات کے آخری تیسرے حصے میں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ حل من سائل، ہے کوئی سوالی، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، معافی مانگنے والا،
حال میں مستزرق ہے کوئی رزق طلب کرنے والا. ذرا امیجن کریں اس بات کو کہ اللہ رب العزت خصوصی طور پہ اس رات کے یعنی ہر رات کے اس حصے میں تیسرے حصے میں ہر رات کے اس تیسرے حصے میں اس طرح سے اعلان فرماتا ہے. کوئی تخصیص نہیں ہے, کوئی مخصوص رات نہیں ہے, ساری رات یعنی سارے سال کی ہمیشہ کی ساری راتوں کا جب آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو اس آخری تیسرے حصے میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لا کر یہ اعلان فرماتا ہے کہ حال من سائل, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کسی کا کوئی سوال. دنیا میں آج اگر کسی کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں سخی ہے, اس کی فلاں جگہ پہ گھر ہے, کوٹھی ہے, تو لوگ وہاں پہ دور دراز سے آ جاتے ہیں, دروازے پہ لائن لگ جاتی ہے, اور حالانکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی اتنا زیادہ نہیں دینا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو مانگیں گے وہ ملے گا. یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو 100 50 1000 2000 اتنا دے دے گا, کوئی راشن پانی دے دے گا, اور یہ بھی نہیں کہ روز دے گا. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہاں بھائی تمہیں مہینے میں ایک دفعہ ملے گا یا ہفتے میں, یا بہرحال رمضان میں کئی لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. اللہ رب العزت جس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوتی اور جس سے جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے, اولاد ہو, مال ہو, صحت ہو, تندرستی ہو, کچھ بھی ہو, اس سے طلب کیا جائے تو وہ یہ نہیں کہتا یہ تو میرے پاس نہیں ہے, اتنا تو میرے پاس نہیں ہے. تو وہ ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں اپنی شان کے مطابق تشریف لا کر یہ اعلان فرماتا ہے. اور رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک کا جو یہ ڈیوریشن ہے, اس ڈیوریشن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے, پہلے 2 حصے چھوڑ کے آخری جو تیسرا حصہ بنتا ہے اس تیسرے حصے میں جب بھی بندہ اٹھے گا اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ مغفرت طلب کرے گا اللہ سے, یا دنیا آخرت کی جو بھی کوئی طلب ہے اس کی وہ مانگے گا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی یہ خصوصی یعنی صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ جو ہے رات کے آخری تیسرے حصے میں جو ہے اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. اصل میں استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کی اللہ رب العزت نے فضیلت بیان فرمائی ہے. چنانچہ سورۃ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے جو اس کی یعنی جو انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے بندے کے اوپر استغفار کی وجہ سے, اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں ان کو کیا کچھ ملتا ہے. تو نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ اللہ سے معافی طلب کرو, جو تمہارا رب ہے وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا. یہ کس کے نتیجے میں ہوگا؟ استغفار کے نتیجے میں, کہ جب تم استغفار اللہ سے کرو گے تو نہ صرف یہ کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ تم پر بارش برسائے گا, تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا, تمہیں مال عطا فرمائے گا, اور تمہارے لیے یعنی نہریں جاری کر دے گا, اور دنیا کے اندر یعنی یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی اس کے نتیجے میں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے, معافی مانگو گے, استغفار کرو گے. تو دنیا کی جو دولت ہے نا, یہ مال ہے, اولاد ہے, صحت ہے, تندرستی ہے, یہ سب کچھ بھی ملے گا, اور ظاہر ہے جب معافی مل گئی تو جنت بھی ملے گی, جنت کی نعمتیں بھی ملے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے خصوصی طور پہ اپنے مومن بندوں کی یہ خصوصی صفت بیان فرمائی ہے کہ والمستغفرین بالاسحار, کہ اللہ کے جو نیک مومن بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رات کے آخری تیسرے حصے میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں یوں دست بدعا جو ہے وہ دراز کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ خصوصی یعنی انعام و اکرام, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام و اکرام ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے, معافی مانگے, توبہ استغفار کرے. یہ توفیق بھی دینا اللہ کی
بہت بڑی مہربانی اور کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے اور اہل علم جو قائم ہیں انصاف پر، وہ بھی یہ بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی وہ بڑا زبردست ہے، وہ بڑا دانا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے یہ جو نام ہیں یہ اس کے نام، اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ یہ جتنی قوت و طاقت ہے یہ ساری اللہ کی ہے، یہ جتنی ہمارے پاس کچھ قوت طاقت ہے یہ اسی کی عطا کردہ ہے، اسی کی عطا سے ہم زندہ ہیں، اسی کی عطا سے ہمارا دل دھڑک رہا ہے، اسی کی عطا سے ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں اور زندہ ہیں۔ اور جب وہ یہ چیزیں، یہ نعمتیں ہماری یعنی سلب کر لیتا ہے تو ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہمارے یہ اعضاء کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں اور توفیقیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یاد رکھو کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اختلاف کیا اہل کتاب نے تو وہ بھی اس وقت جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور بغیم بینہم، انہوں نے یہ جو اختلاف کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ وہ آپس کے حسد اور بغض اور کینے اور عداوت کی وجہ سے، یعنی کس وجہ سے کہ ان کو یہ پسند نہ آیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آل اسماعیل سے یعنی ان کی آمد ہوئی ہے، تو ان کو یہ بھی برا لگا، اور انہوں نے اس وجہ سے بھی کہ ان کو حسد اور کینہ یہ کھا رہا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یاد رکھو کہ اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالی جو ہے وہ حساب لینے میں اس کو دیر نہیں لگے گی، وہ بہت جلد حساب لے گا، اس کو حساب لینے کوئی مشکل پیش بھی نہیں آئے گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حساب کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے جب ہمارا حساب لینا ہے تو اس کو ذرا بھی جو ہے وہ دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش و نجات فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔